बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम पे। 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा कि भी कल की बात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 5 हफ्ते टाइम बाय किया, निगोशिएशंस हुई, कुछ लो कुछ दो, कुछ निकाली की तरमीम, और एट द सेम टाइम 27वीं आईनी तरमीम में अगर आप देखें तो वो तमाम चीज़ें मौलाना भी कह चुके हैं, वो तमाम चीज़ें जो 26वीं आईनी तरमीम में निकाली गई थी, दे आर पार्ट ऑफ 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फ्रंट फुट पे आती है, बट साथ ही खामोशी छा जाती है कुछ तरमीम को लेकर। होने क्या जा रहा है, आज के शो में बात करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो 26वीं आईनी तरमीम में भी हम लोग बार बार उठाते रहे कि क्या किसी सियासी जमात ने मुसवदा देखा भी है, ड्राफ्ट देखा भी है। और आज भी यही सवाल है कि पीपल्स पार्टी सीईसी में डिस्कस कर रही है, मीडिया पे आकर डिस्कस कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी ट्वीट कर देते हैं खदो खाल के ऊपर। क्या पीपल्स पार्टी के पास 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट मौजूद है? क्या शिक वाइज वन बाय वन उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है? आज के शो में इस पर बात करते हैं। दो कि सेनेट में थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे करना पड़ेगा, नेशनल असेंबली में तो नंबर जो रिक्वायर्ड है तरमीम के लिए वो पूरा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी होगी? क्या इसके ऊपर JUI करने जा रही है? और कहाँ पर पीपल्स पार्टी खड़ी है? आज के शो में बात करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, जिसमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब ने। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, पिछले चंद हफ्तों से हम सुनते आ रहे थे, अब तो बल्कि यहाँ तक बातें हो रही हैं, कुछ सेनेटर्स बैठ के टेलीविजन पे कहते हैं 27वीं तरमीम हो गई, 28वीं की बात करें अब तो। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या काउंटर स्ट्रेटजी बनाई थी 27वीं आईनी तरमीम के लिए? और फिलहाल तो काउंटर स्ट्रेटजी सर यही है कि अडाला के बाहर जाके बैठ जाएं और सारे वहाँ पे जो है वो इकट्ठे होके तो सीना को भी करें। इसके अलावा तो स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती। मुझे समझ में नहीं आता कि आप जब एंगेजमेंट करने की टाइम होती है तो आप एंगेजमेंट करते नहीं हैं, और फिर एंगेजमेंट करनी है तो अगले से ये तो की जाती है कि जैसे चाहे मुतहारिब आपकी सियासी पार्टी हो या लीडर हो तो उससे ये तो करना कि जैसे वो PTI का वर्कर है। ऐसा नहीं होता। आप को अगर किसी को एंगेज करना है तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत कुछ लेना देना पड़ता है, स्टेक्स क्रिएट करने पड़ते हैं। आप उनको क्रिएट किए बगैर जो है वो आप कहते, जब हम साल से कह रहे थे, राय साहब आपको तो पता ही है कि भाई पॉलिटिकल अलायंस बना लो, पॉलिटिकल अलायंस बना लो, फजल रहमान साहब को आगे लगाओ, बाकी सारे उनके साथ मिलो तो कोई बात बन जाएगी, क्योंकि वो समझदार हैं। इन्होंने उस वक्त अली अमीन ने नहीं होने दिया, इनके जनरल सेक्रेटरी ने और सदर ने, चेयरमैन साहब ने। हालांकि उनकी रेगुलर मुलाकातें थी इमरान खान साहब से, 4 मुतालबे थे और इमरान खान साहब ने गो अहेड दे भी दिया। इन्होंने कमरान मुर्तज़ा को मैसेज तक नहीं करके उनको शोर सुनाई कि ये हमारा मैसेज आप रख लें, क्योंकि पता नहीं क्या उनसे डर था। अब इशू ये है सर के 27वीं तरमीम में अगर कोई रखना डालेगा तो पीपल्स पार्टी होगी जी अगर उसमें कोई 19-20 होनी है तो। जी सिनर्जी वाली तरमीम तो हो जाएगी, जी उसमें तो किसी का कोई इख्लाफ नहीं वो है। तो पीपल्स पार्टी का गोएड भी आ सिनर्जी गया की ना कल था उस तरमीम पर। जी वही मैं कह रहा हूँ ना सर, सिनर्जी वाली जो है तरमीम 243 की जो अमेंडमेंट है उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब वो हो जाएगा। अब इशू ये है कि बाकी जो मुझे इतला है, पीपल्स पार्टी का बड़ा धड़ा जो है ना वो खिलाफ है। एक तो ज़ाहिर है 18वीं तरमीम जो है NFC अवार्ड का, दूसरा कोई अदालत के मामलात के ऊपर भी सब एग्री नहीं कर रहे। जजेस अब ट्रांसफर की और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की जी ये जो है, इस पे भी आपको आने वाले दिनों में ये थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा। और आज CEC की जो दूसरी मीटिंग है कराची में, उसमें जो है ये कुछ होने जा रही हैं फैसल तकरीरें भी या आपकी वो खबर है, सामने मैं नजर आपकी आ खबर को जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी जो फ्रंट फुट से लीड कर रही थी, आईनी अदालत तो तब भी थी, तब तो मौलाना के कहने के ऊपर, या मौलाना ने जो वो 5 हफ्ते का वक्त बाय किया निगोशिएशंस के लिए एंड एवरीथिंग, आईनी अदालत तो आईनी बेंच तब बना था ना कि वो जो मौलाना की एफर्ट्स थी उसमें आके पीपल्स पार्टी तो तब भी ऑन बोर्ड थी अपेरेंटली। सर वो बात आपकी दुरुस्त है, उस वक्त ऑन बोर्ड थी, लेकिन फिर टाइम के साथ चीजें बदल भी जाती है ना। अब जो पीपल्स पार्टी है उनको ये लग रहा है कि शायद अगर ये
پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں جی کہ شاید 27ویں ترمیم کے بعد ان کی جگہ سکویز کی جائے، اوکے کیونکہ اس وقت حکومت کو پیپلز پارٹی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ تو مینج کی جا سکتی ہے، ہاں لیکن ترمیم کے لیے تو ضروری ہے ہوں پیپلز پارٹی، ہوں وہ سادہ اکثریت نہیں ہے، ہوں تو 2/3 چاہیے اس کے لیے، تو وہ پیپلز پارٹی کے بغیر تو نہیں ہوگی، ہوں اور پیپلز پارٹی اس پہ، یا پھر جو آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکلی جو لین دین ہے اس کو وہ ٹھیک کرے گی۔ پاکستان بار کونسل کی سیٹیں ہیں شاید اسلام آباد سے، اس کی ڈیمانڈ کی جائے آف جو ہے ہینڈ بیہائنڈ دا کیمرہ کہ جی وہ ہمیں آپ دیں، کیونکہ اس میں نیر بخاری صاحب کو بڑا انٹرسٹ ہے۔ ہوں اسی طرح باقی لوگ ہیں، تو پیپلز پارٹی کیونکہ ایک عملی سیاستدان پارٹی ہے، وہ نظریاتی پارٹی تو رہی نہیں جو پہلے کسی زمانے میں ہوتی تھی۔ ہوں اب تو وہ لین دین کی بات کرتے ہیں، اب تو وہ اس چیز کو زیادہ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ وہ پیپلز پارٹی اگر ان معاملات پہ آتی ہے تو کس قیمت پہ آتی ہے، یعنی وہ کیا سیاست کرتے ہیں۔ ان کو جی بی اور کشمیر کی حکومتوں کا لارا تو لگایا گیا، اور پھر پروسیس بڑی تیزی سے چلا، پھر ایک دم رک گیا۔ جی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی وہ مطلب عامر ہمارے الیاس سینئر ہیں رانا جناب صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، انہوں نے بھی بات کی ریسنٹلی ایک ٹاک شو میں، انہوں نے کہا جناب اس لیے روک دیا گیا ہے آزاد کشمیر کے سارے اس ٹرانسفر کے پروسیس کو، پاور ٹرانسفر کے پروسیس کو، کہ ذرا ترمیم کر لیں، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو نزدیک آنے دیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کا تو یہ وہ تو ذرا زیادہ سیانے بچے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں ترمیم کر کے پھر اسی انہوں نے کی کر لینا ہے جو مکر گئے تھے۔ حذیفہ صاحب نے بھی یہ ہمیں بھی تو جوائن کر لیا ہے۔ حذیفہ صاحب ابھی فیصل چودھری سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کے وقت کا شکریہ۔ سر کیا ہوا؟ آج کابینہ کا اجلاس تھا اور ریزن ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں 243 پہ، تو دیو اگریڈ یسٹرڈے، تو سر تحفظات کہاں پہ ہیں؟ کون کون سی ایسی شکیں رہ گئی اس ترمیم کی کہ جہاں پر ڈیڈ لاک برقرار ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال سے ثاقب خیرل صاحب، جی چیئرمین بلاول کی جو کل کی پریس کانفرنس ہے ہوں اس میں انہوں نے تمام چیزیں کھول کر آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہوں اور میرے خیال سے انہیں 243 کے علاوہ ہر چیز پر یہ اعتراض ہے جو انہوں نے ان کی پریس کانفرنس دیکھ کر جو میں سمجھا ہوں، ہوں اور اسی وجہ سے آج یہ مسودہ کیبنٹ سے اپروو ہونا تھا، ہوں اور کیبنٹ کی آج کی جو میٹنگ ہے اس کو بھی پوسٹ پون کیا گیا، جی اور پیپلز پارٹی نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے معاملے پہ پہلے جو مسودہ تھا اس کے مطابق ایگری کیا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، چاروں صوبوں کا آپ مساوی نمائندگی دیں، ہوں یعنی ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں تعینات ہوں گے، ہوں اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ایف اینڈ بٹس لگائے ہیں۔ 18 امینڈمنٹ اور این ایف سی کو تو انہوں نے بالکل یکسر مسترد کیا ہے۔ جی تو میرے خیال سے اگر ایز آف ٹوڈے ہم بات کریں، جو چیئرمین بلاول کی گفتگو سے میں جو اخذ کی ہے چیز، وہ یہی ہے کہ 243 جو کہ کنٹرول آف آرم فورسز کے حوالے سے جو ترمیم ہے ٹھیک ہے اس پر انہوں نے آزادی کا اظہار کی ہے۔ باقی آج وہ حتمی خیر اپنی رائے کا اظہار کر دیں گے جو بھی سی سی کی آج کی میٹنگ کے بعد، کیونکہ 2 روزہ یہ اجلاس ہے، تو خیر ہم کوشش حذیفہ کریں گے کہ صاحب پیپلز جب پارٹی کو آپ اس اور پہ میں قائل بات کریں، کر رہے ہیں لیکن ایز آف ناؤ، کیا میں یہ آپ کی گفتگو سے یہ کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ اس ترمیم میں آپ 18th امینڈمنٹ سے بیک آؤٹ کر گئی گورنمنٹ، اس کو ٹچ نہیں کریں گے آپ لوگ؟ نہیں، ہم تو بالکل بیک آؤٹ نہیں کیے جی، ہم تو حد تک الوسع کوشش کریں گے کہ آخری حد تک جو ہے جی جو ہمارا مسودہ ہے وہی منظور ہو، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ابتدائی طور پر جس مسودے پہ آمادگی ظاہر کی تھی، جی اور چیئرمین بلاول نے اپنی ٹویٹ میں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ انہیں تحفظات ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں سی سی کے پاس لے کر جائیں گے، جی اٹ مینس کہ انہوں نے حتمی جو ہمارا مسودہ تھا اس پہ ابتدائی آمادگی ظاہر کی تھی، جی لیکن اچانک سے ظاہر ہے ان کی کل کی جو رات انتہائی تاخیر سے پریس کانفرنس سامنے آئی، اس کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بیک آؤٹ کر چکی ہے، لیکن ہمارے اتحادی ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ہم ان کے سامنے دوبارہ اپنا نقطہ نظر بھی رکھیں گے، دلیل بھی پیش کریں گے، اللہ کرے وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر تو کوئی چارہ ہی سر نہیں ہے کہ ہمارے ججز پاس کے آپشن ہی نہیں ٹرانسفر اور رہے گا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر بھی آپ کہہ رہے ہیں ریزرویشنز ہیں ان کی؟ جی پیپلز پارٹی نے تو، چیئرمین بلاول نے تو واضح کہا ہے نا جی کل، کہ جی میں تمام جو شکیں ہیں انہیں مسترد کرتا ہوں، ماں سوائے 243 کے، ٹھیک ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بالکل تھا، لیکن اس میں اور چیزیں بھی تھی، لیکن اس پر ہم بڑھ سکتے ہیں آگے اگر جو ہے اس میں ایکول نمائندگی دے دی جائے چاروں صوبوں کو،
تو انہوں نے میرے خیال سے اس پہ پھر بات نہیں کی جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان شکوں کی. جی تو میرے خیال سے اس کا مطلب یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی مسترد کیا ہے. حذیفہ صاحب مطلب جب ہم نے شو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے پراپرلی ریسرچ ہوتی ہے, ہم ٹیم بیٹھتی ہے, کویسچنر بنائے جاتے ہیں, ڈسکس کیا جاتا ہے. اسی طرح آج جب کابینہ میں آپ کا یہ ڈسکشن ہونی تھی مسودے کے اوپر, ڈرافٹ کے اوپر, تو ہم شور کہ تمام منسٹرز کو رات کو یا آج صبح یہ ڈرافٹ پہنچا ہوگا, آپ تک بھی پہنچا ہے سر؟ جی بالکل, دیکھیں یہ ابھی ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے, جب تک اس کو کیبنٹ اپروو کر نیشنل اسمبلی میں نہیں آ جاتا یہ بالکل تمام کیبنٹ ممبر سے شیئر کیا گیا ہے. جی اور اس پر ظاہر ہر کیبنٹ ممبر نے تیاری کر آنا تھی, اور اگر آج کیبنٹ میٹنگ ہوتی اس پہ ہر بندہ اپنا نقطہ نظر کا اظہار کرتا. جی یہ اور بات ہے کہ جو پارٹی کے سربراہ ہیں ایز اے وزیر اعظم شہباز صاحب کی جو رائے ہوتی وہ فائنل ہوتی, جی اور ہم اس میں اپنی لیکن اوپینین ضرور دیتے. لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اب یہ چیز سامنے آئی ہے تو میرے خیال سے کیبنٹ کا اجلاس بھی اس لیے مؤخر کیا گیا ہے. تو سر جسٹ جو ہے اس کی میں وہ تو ہم سب کو مل چکی ہے, جسٹ جو ہے اس مسودے کی وہ تو ہم سب کو اوورآل تو تھوڑا ویو مل گیا ہے, لیکن تھوڑا سا اگر کچھ اور ڈیٹیل آپ شیئر کر سکیں تو دیل بی ویری کائنڈ آف یو. دیکھیں رائے ثاقب کرن صاحب, میں گزارش کروں اس میں صرف 4-5 چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو جو لفظ بلاول صاحب نے استعمال کیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ, وہ ایسا نہیں ہے. ایگزیکٹو کو صرف جو ہے مجسٹریٹل پاورز کی بات کی گئی تھی. جی درجہ اول کے مجسٹریٹ کی پاور جو کہ اسلام آباد میں بھی اے سی اور ڈی سی کے پاس موجود ہیں, جی اور وہ اس میں 3-4 چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اس میں یہ نہیں کہ آپ کسی کو سزائیں جزائیں دے دیں, وہ جرمانہ کر سکتے ہیں, بریچ آف پیس میں جہاں پر نقص امن کا خطرہ ہو کاروائی کر سکتا ہے. اور یہ سارا اختیار سول کورٹس کو دے دیا گیا تھا 2001 میں جب این آر بی بنا, نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو. تو دانیال عزیز صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے پھر یہ ساری سول سروس ریفارمز کے نام پر یہ کام کیا جو کہ 4 صوبوں میں ہوا, لیکن مرکز میں پھر بھی نہیں ہوا. اسلام آباد میں آج بھی وہی نظام ہے, اسی کو ہم ریپلیکیٹ دوبارہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ظاہر ہے جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے اس کو مسترد کیا ہے, اور اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے پیپلز پارٹی اس سے ایگری کر رہی تھی, کیونکہ لیگل فرٹرنیٹی کی طرف سے نقطہ نظر سامنے آ رہا تھا جی کہ بار بار جو ہے وہ جتنے بھی جو ججز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ آپس میں اوور لیپ کر رہے ہیں, اور اس میں یا تو یہ کام ہوتا ہی نہ, اگر اب کیا گیا ہے تو اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. جی اس پہ بھی پیپلز پارٹی ابتدائی طور پر ایگری تھی. اور باقی اگر آپ بات کریں کہ این ایف سی ایوارڈ کی, تو پیپلز پارٹی کو اس پہ بتایا گیا تھا کہ جی آپ نے بھی کل وزارت عظمیٰ سنبھالنی ہے. ہاں 15 سال پہلے ترمیم ہوئی ہے, رضا ربانی صاحب نے 18ویں ترمیم کے وہ آرکیٹیکٹ ہیں, لیکن اگر 15 سال میں اس ترمیم کے کوئی نیگیٹو پوائنٹس آئے ہیں تو ان کو آپ امینڈ کر لیں. اگر ٹھیک ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب نے بنایا تھا, اور بھٹو صاحب نے اپنے دور میں اس میں ترمیم کروائی جی تھی, بالکل ٹھیک تو بات ہے. 18 امینڈمنٹ بھی اگر کوئی چیز کمی بیشی ہے تو اس میں ترمیم کر لیجیے, اس پہ وہ ایگری ہوئے تھے. ذرا ساتھ ہی رہیے, میں فیصل صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لوں. فیصل صاحب, آپ نے حذیفہ صاحب کی گفتگو سنی, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اچھا خاصا ڈیڈ لاک کی سچویشن بن گئی, ایک ترمیم کو نکال کے باقی یکسر مسترد, اور پھر حذیفہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کی ایٹ موسٹ ٹرائی ہوگی کہ 18th امینڈمنٹ کے اوپر بھی جو ہم نے کرنا ہے وہ بھی کریں. جی میں نے آپ سے بالکل ہی آغاز میں ہی یہ عرض جی کیا بالکل تھا کہ سینرجی والی جو 243 کے علاوہ جو ہے وہ باقی کے اوپر ڈیڈ لاک ہے. اب ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوتا ہے, حذیفہ صاحب کیا پولیٹیکل مینجمنٹ کرتے ہیں, وہ کیا مانگتے ہیں, دیکھیں نا یہ تو پھر آپ آپس میں لین دین یہ ہوتا ہے, اور روٹین کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے اتحادی جو ہیں, ظاہر پیپلز پارٹی بھی پرانی خاک سیاسی جماعت, ان کو پتہ ہے کہ کون سا موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اپنی باتیں منوانی ہوتی ہیں, جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیز تو ابھی چلی جائے گی. کل ابھی مولانا صاحب کی اور بلاول کی بھی میٹنگ اپنی ہونی ہے کراچی میں, اور وہاں پہ بھی آپ کو شاید اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب اس میں اپنا موقف حتمی کیا رکھتے ہیں, کیونکہ فی الحال تو اس کے حق میں نہیں ہیں, جی اور وہ جو ہیں وہ اس چیز کو ماننے کو ابھی نہیں ہے, اس طرح سے ایگری نہیں کرتے. لیکن یہ اگر پرپوزل آ جائے کہ جی سارے صوبوں سے نمائندگی ہو تو یہ اچھی بات ہے. جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہیں نا, جو آپ آئینی ترامیم کرتے ہیں, یہ دنوں کے لیے تو نہیں کرتے, یہ تو آنے والے وقتوں کے لیے ہوتی ہیں, نسلوں کے لیے ہوتی ہیں. اگر آپ اس میں عدالت کو مضبوط نہیں کریں گے, مزید اس چیز کو اگر آپ بڑھاوا دیں گے اس چیز کو کر کے, تو لہٰذا میری سجیشن یہ ہے
کہ یہ ایک اچھی تجویز ہوگی اور بیٹھ کے اس کو تحمل سے اس چیز کے اوپر غور کر کے آپ کانسٹیٹیوشنل کوڈ یا یہ جو نئے تجربے ہیں یہ نہ کریں, پرانی کوڈز کو بحال کر کے ان کو جو ہے ایک تو سارے ججز کو کریں. ابھی 90% جو پاکستان ہے اس میں تو رائے صاحب یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ لاگو ہی نہیں ہے, نہ آئینی بینچز ہیں نہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے, ایون اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ہے. تو اس سے جو معاملات آپ دیکھیں نا, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ نہیں ہے, کے پی میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے, اسلام آباد میں نہیں ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ غور طلب ہے نا, کیوں نہیں ہے. تو اس ساری اور نون لیگ جو ہے وہ محرک تھے اس 26ویں ترمیم کی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ سیاسی ڈائکاٹمی ہے طرز عمل میں بھی اور کال آف فیل میں تضاد جس کو کہتے ہیں, حذیفہ وہ صاحب سامنے نظر آ رہا ہے. جی حذیفہ صاحب, فیصل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ مولانا بھی آبویسلی ہم سب کو پتا ہے کہ آن بورڈ نہیں ہے ایٹ دس مومنٹ, لیکن ریسنٹلی ہمارے کچھ جرنلسٹ کی ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے, وہ بڑے نالاں دکھائی دیتے ہیں حکومت سے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ لوگوں نے جو پرومسز کیے تھے ان سے آپ نے وہ ڈیلیور بھی نہیں کیے, اور وہ تمام چیزیں جنہوں نے نکلوائی تھی 26ویں آئینی ترمیم نے آپ نے وہی 27ویں آئینی ترمیم میں سب کچھ شامل کر دیا. دیکھیں جی, بہت شکریہ. میرے خیال سے جو میں جتنا جانتا ہوں حقائق کو, جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں مولانا صاحب اور تحریک انصاف نے حذف کروائی تھیں, ان میں سے تو کوئی ایک شک بھی اس وقت جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں ہے. سر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آئینی کوڈ سر. جی وہ میں گزارش کروں, آرٹیکل 8 کے حوالے سے یہ ضرور تھا کہ اس کا ایفیکٹ آرٹیکل 199 پہ پڑتا, یہ مولانا صاحب کی طرف سے اس کو حذف کروایا گیا تھا. کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے مولانا صاحب بنانا چاہتے تھے, لیکن پی ٹی آئی کہتی تھی نہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائیں آپ, تو مولانا صاحب نے کہا کہ چونکہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے مسودے پر ہم کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ چلے جاتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل بینچز کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی سربراہی کر رہے ہیں لوگ, وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا جس امین الدین خان نے لاسٹ ویک فرمایا کہ اس کی جو فارمیشن آف بینچز کا اختیار ہے میرے پاس ہونا چاہیے, جو کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے. تو اس طریقے سے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں. تو مولانا صاحب خود جو ہے ظاہر ہے ان کے پاس ایک اچھی لیگل ٹیم ہے, کامران مرتضیٰ صاحب وغیرہ, وہ سارے سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے بینچ کے بجائے. باقی تو اور کوئی ایسی چیز نہیں. 18 امینڈمنٹ کو تو ٹچ بھی نہیں کر رہے تھے, این ایف سی کو ٹچ نہیں کر رہے تھے, 243 کے حوالے سے کوئی ایسی ڈسکشن نہیں تھی, اور ایگزیکٹو کو جوڈیشل پاورز بحال کرنے کی کوئی بات نہیں تھی. تو میرے خیال سے مولانا صاحب جو ہے وہ کسی اور وجہ سے نالا ہیں, اس وجہ سے نہیں نالا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کوئی ایسی شک آ گئی ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم والی ہے. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کو یکسر ہی اس پہ نالا ہوں یا اسے مسترد کر رہے ہوں, لیکن یہ فیکچوئل ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی وہ شکیں جو مولانا صاحب نے ناگواری سے, اس میں مولانا صاحب کے اس وقت تحفظات تھے اور آج ہم نے اسے انکلوڈ کر دیا. بالکل آئی ایم ٹیلنگ یو ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن, یہ ہم نے نہیں کیا. حذیفہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, فیصل چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے کی طرف بڑھنا ہے. آبویسلی آج بہت اہم ڈیولپمنٹس ایکسپیکٹڈ تھیں کابینہ کی میٹنگ, اور اس میں تھا کہ شاید آج مسودہ کھل کے آپ کے اور میرے سامنے آ جائے گا شام تک, آج کے شوز میں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. لیکن آبویسلی پیپلز پارٹی نے ایٹ ونس, ایز حذیفہ صاحب سیڈ, کہ پیپلز پارٹی کا سٹانس جو ہے وہ تھوڑا سٹف ہو گیا, اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیڈ لاک برقرار ہے. ویسے تو پاکستان کی جو ریسنٹ امینڈمنٹس ہیں ان کی تاریخ دیکھتے ہوئے آئی کین ٹیل یو کہ معاملات سیٹل کر لیے جائیں گے. اس کے اوپر پی ایم ایل این کے بھی کچھ لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو آپ کو بتاتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یار 18th امینڈمنٹ کو شاید ہم نہیں چھیڑیں گے سنس پیپلز پارٹی ہیز ریزرویشنز. اس کے بعد ججز کا ٹرانسفر آ جاتا ہے یا آئینی کورٹ آ جاتا ہے, اس میں کچھ اوپر نیچے معاملات کر کے, آئی تھنک میری ذاتی رائے ہے یہ, آئی تھنک اس میں بھی چیزوں کو مینیج کر لیا جائے گا. لیکن جس طرح فیصل فرید صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی ایک پرانی سیاسی جماعت ہے, دے نو گیو اینڈ ٹیک کا ٹائم کون سا ہے. سو اس پہ ایز آف ناؤ آج تک کے لیے کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ 27th امینڈمنٹ کے اوپر سامنے نہیں آ سکی. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, مجھے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس سیگمنٹ میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, جس کے بارے میں بھی کچھ دیر پہلے حذیفہ رحمان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پہلے دے اگریڈ, وہ ہر چیز کے اوپر متفق تھے, 27ویں آئینی ترمیم کے تمام نکات ڈسکس تھے, پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی. ایٹ ونس کیا ہوا جو کل رات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی رات گئے پریس کانفرنس آئی, ریزرویشنز ہیں کیا, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. میں جوائن کیا جناب سینیٹر سرمد علی صاحب نے. سینیٹر صاحب السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. جناب خیریت سے سر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل اللہ کا کرم, ٹھیک ٹھاک. سر 243 کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کہہ دیا کہ ہم متفق ہیں, اس میں ترمیم کی جانی چاہیے. سر باقی ججز ٹرانسفر اور باقی آئینی کورٹ,
یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کے اوپر پی ایم ایل این کا کہنا ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی. آرٹونس کیا ہوا سر؟ دیکھیں جہاں تک ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے یا کانسٹیٹیوشن کورٹ کا معاملہ ہے، اس کے اندر پیپلز پارٹی بالکل متفق ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اوپر. لیکن پیپلز پارٹی کا ایک ایشو ہے کہ تمام جو صوبے ہیں ان کو ایکول ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے. تو آئینی ادارے کے اندر جیسے سینٹ ایک آئینی ادارہ ہے جہاں تمام صوبوں کو یکساں رکنیت ہے، اسی طریقے سے جو ججز ہوں وہ تمام صوبوں سے یکساں ہوں. یہ نہ ہو کہ پنجاب کے ججز جو ہوں وہ 10 ہوں اور سندھ کے ججز جو ہو وہ 2 ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تمام صوبوں کے ججز کی مساوی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے اور پہلے دن سے موقف ہے. جس وقت اور یہ بات کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی متفق تھی یا نہیں تھی، پیپلز پارٹی کو پہلی بار پتہ چلا، مختلف باتیں تو ہو رہی تھیں لیکن وہ سب ہوائی باتیں تھیں. پہلی دفعہ فارملی پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا پرائم منسٹر نے جب وہ پریزیڈنٹ صاحب کو اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی چند دن پہلے. اس وقت پیپلز پارٹی کو پہلی دفعہ جو اس کے خد و خال ہیں 27ویں ترمیم کے، ان کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور ان کو بتایا گیا اور سپورٹ ان سے مانگی گئی. جیسے میں نے عرض کیا کہ 243 کا ایشو جو ہے وہ بلاول صاحب نے بہت کلیئرلی کل بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اوپر میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ سچ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے اس کے کہ مساوی نمائندگی ہونی چاہیے تمام صوبوں کی. کانسٹیٹیوشن کورٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھے اور اس کے علاوہ سر باقی صوبوں میں کیوں نہیں بن پا رہے؟ سندھ میں اور باقی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پنجاب میں نہیں سر، سندھ میں دیکھیں سندھ میں تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بن چکا ہے. پیپلز پارٹی نے تو سندھ میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیا ہے. یہ آپ سوال پنجاب کے نمائندوں سے پوچھیں، کے پی کے نمائندوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں ابھی تک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں وفاقی کانسٹیٹیوشنل عدالت کی. وفاقی کانسٹیٹیوشنل دیکھیں 2 کورٹس ہونے چاہیے. ایک سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے جو سپریم کورٹ ہے، وہ ایک اپیلیٹ کورٹ ہے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے جو آئین کی انٹرپریٹیشن کر سکے. اس کے اندر تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی ہونی چاہیے. دس ہز بین آر اسٹانس فرام ڈے ون. اس کے اندر کوئی ہم نئی چیز نہیں لے کے آ رہے. پہلے دن بھی جب کوشش کی تھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 26ویں ترمیم کے موقع پر کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آئے، اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی تھی. سر یو جسٹ سیڈ کہ بھی ریسنٹلی خد و خال جب بلاول صاحب اور آپ کی پارٹی کے سامنے رکھے، خد و خال کا آپ نے لفظ استعمال کیا. سر فرام دا پاسٹ جو مجھے یاد پڑتا ہے جب بھی کوئی ایسی آئینی ترمیم آئی، مہینوں اس کے اوپر کام ہوا، مہینوں بحث ہوئی، اس میں سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں شوز ہوئے، عام جو دیکھیں بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس ترامیم کے اوپر. اگر بہت لمبی بہت وسیع اور بہت کمپریہنسو ترامیم ہوں تو ان کے اوپر واقع کام ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے. جیسے کہ 18ویں ترمیم جس وقت آئی تو اس وقت 18ویں ترمیم جو تھی وہ پرائمری جو آئین تھا اس کو اپنی اوریجنل شکل میں بحال کرنے کے حوالے سے تھی، اور اس کے علاوہ جو چند ایک ایشوز تھے جو ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوئے تھے ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت تھی. تو اس لیے اس پہ زیادہ ٹائم لگا. سر ڈونٹ یو تھنک سو کہ یہ ترامیم جو ہے کہ اتنی اہم نہیں ہے کہ ان کے اوپر بحث کی جائے؟ نہیں جی بالکل اہم ترامیم ہے اور ان کے اوپر بحث ہونی چاہیے. اسی لیے پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر ان تجاویز کو رکھا ہے اور نکلے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ بات سر یو آر سینیٹر اور آپ اس سیاسی جماعت سے تعلق ہے. سینیٹر صاحب، سرما صاحب یو آر سینیٹر اور آپ کو اس سیاسی جماعت سے تعلق ہے کہ جن کے ووٹ یا جن کی حمایت کے بغیر یہ ترمیم پاس ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اٹس آؤٹ آف کوسچن کہ باقی سارے بھی آ جائیں، اگر آپ کے ووٹ نہیں ہے نیشنل اسمبلی سینیٹ میں تو پاسبل نہیں ہے. سر آپ نے مسودہ ڈرافٹ ترمیم کا دیکھا ہے 27ویں ترمیم کا؟ جی ابھی تک مسودہ نہیں دیکھا. جیسے میں نے کہا خد و خال شیئر کی گئی ہیں چیئرمین صاحب کے ساتھ اور صدر مملکت کے ساتھ، تو اس کے حوالے سے اور آپ کی سی سی کے اندر بھی اسی خد و خال کے اوپر بات ہوئی، مطلب ڈرافٹ نہیں رکھا گیا آگے. جی جو باتیں پرائم منسٹر صاحب نے بریف کی صدر مملکت کو اور اس کے اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. سر وربلی جو پرائم منسٹر صاحب نے رکھا یا جو ڈرافٹ دیا گیا آپ کو؟
ड्राफ्ट नहीं दिया गया, जो डिस्कशन की गई, जैसे मैं कर रहा हूँ, Verbally. जिन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की गई वो पॉइंट्स सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उसके ऊपर मुशावरत हो रही है। सर यू जस्ट सेड कि अहम तरमीम है, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, और इतनी जी, बड़ी बिल्कुल, पॉलिटिकल इसके हवाले- पार्टी जिसके वोटों से बिल्कुल, तरमीम मैं होनी है, उसके पास जी, ड्राफ्ट जी, ही नहीं है सर। ये आप हुज़ैफा साहब से पूछते हैं ना, या जो वजारत कानून के लोग हैं अकील साहब, उनसे बैरिस्टर पूछिए, अकील साहब आज के बड़े फ्रंट फुट पे हैं इस पे। बैरिस्टर अकील से पूछिए, या भी हुज़ैफा साहब आपके पास थे, उनसे पूछ रहे थे, तो मुझसे ज़्यादा मुनासिब वो जवाब दे सकते सर साहब आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन सर आप बड़े ही वो मुद्दबाना तरीके से, मैं समझने से कासिर हूँ सर कि पूरे मुल्क में एक बहस चल रही है, इतनी बड़ी तरमीम आ रही है, लेकिन और वो सर शक्ल नहीं देखी हमने किसी ने, तो- उसको पता ही नहीं है व्हाट इज हैपनिंग। अगेन एज आई सेड कि बिल्कुल ये इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है, और डिस्कशन भी इसलिए शुरू हुई क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके वो इश्यूज को पब्लिक किया कि ये इश्यूज जो हैं ये हमसे डिस्कस किए गए हैं 27वीं तरमीम के हवाले से। अगर वो ना करते तो शायद बहस शुरू ही ना होती, और हवाई बातें हो रही होती जिस तरीके से चल रही थी। जब चेयरमैन साहब ने इसको पब्लिक डोमेन में वो ले आए, पब्लिक स्पेस में वो ले आए, तो उसके बाद मीडिया में भी उस पर डिबेट शुरू हुई, सियासी हलकों में भी उस पर डिबेट शुरू हुई। तो आई थिंक इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट टू टेल यू कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। मैं तो वही बात बता सकता हूँ जो मेरे ठीक है सर, chairman ने बिल्कुल ठीक है। अपनी ट्वीट में सर एक और फरमाइएगा कि बताइए। अभी हुज़ैफा साहब को दोबारा मैं कोट करना चाहूंगा, ही सेड कि 18वीं तरमीम के अंदर भी जो अमेंडमेंट्स मुजव्वज़ा हैं, जो हमने उसमें प्रपोज की हुई हैं, हमारी अटमोस्ट कोशिश है कि वो भी पास करवाई जाए, और 18th अमेंडमेंट इज वेरी क्लोज टू पीपल्स पार्टी, वी ऑल नो। सर मैं आपको दो चीज़ें बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ। आई थिंक ये बहुत कैटेगोरिकल और क्लियर बात है कि 18वीं तरमीम के ऊपर देयर इज गोइंग टू बी नो डिस्कशन। 18वीं तरमीम में कोई चेंजेस काबिल कबूल नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, NFC के अंदर जो सूबों का शेयर है दैट इज नॉट ऑन द टेबल, period. These two issues will not be discussed. We are not They are not going on to the discuss these table issues. even. जी, we are not going to put them on the table and discuss these. बाकी रहे इश्यूज जिनके ऊपर हमें कोई इश्यूज नहीं है, हम इत्तेफाक करते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का इशू है, उसमें 243 का इशू है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का इशू है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए और एक मैकेनिज्म होना चाहिए जैसे कि इस वक्त अगर लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ गवर्नमेंट जो हाउस जो हैं वो आपस में इत्तेफाक नहीं कर पाते तो उसके बाद कहाँ जाना चाहिए। जैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के लिए एक मैकेनिज्म है, उसी तरीके का एक मैकेनिज्म इसके लिए भी होना चाहिए। वी थिंक दैट इज the right thing to do. आप एक वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन सर फाइनली ये फरमाइएगा, में आप वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। फेयर एनफ सर। सर फाइनली ये फरमाइएगा कि आज़ाद कश्मीर में ट्रांसफर ऑफ पावर हमने देखा बड़ा जल्दी हो रहा था सब कुछ, इलेक्शन और पीपल्स पार्टी टेक ओवर कर रही थी, व्हाट हैपेंड एट वंस, सब रुक गया सर एट वंस, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं रुका, उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके अंदर पार्टी के अंदर मुशावरत हो रही है। आपके इल्म में सदर मुमलकत पाकिस्तान में नहीं थे, बाहर थे, वो वापस आए हैं, और तो चेयरमैन साहब उनके साथ पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी उसको डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेके इंशाल्लाह जल्दी अगले कुछ दिनों में आपको नजर आएगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव कर दिया गया आज़ाद कश्मीर असेंबली में। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया जनाब। सरमद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मुझे हैरानी हो रही है, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, बहस हो रही है CC पीपल्स पार्टी के अंदर, बहस हो रही है, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल साहब की, पिछले 2-3 दिनों से नेशनल मीडिया का टॉपिक ही 27th अमेंडमेंट है। कैटेगोरिकली एक सेनेटर साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के कि जनाब हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है, हमें तो खदोखाल बताए गए प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, और हमें तो वही पता है हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है। और सेनेटर सरमद अली साहब ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर ये कह रहे हैं जिनके वोटों से ये तरमीम पास होगी या पास नहीं होगी। पीपल्स पार्टी इज द मोस्ट रेलेवेंट पॉलिटिकल पार्टी एट दिस मोमेंट व्हेन इट कम्स टू 27th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, अक्सर आप हमारे शोज़ में देखते हैं सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब और मैं जब भी कोई सेगमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो हम बात करते हैं कि जनाब कोई यकजहती, कोई सबको इकट्ठे बिठाना, कोई बात करना, मुज़ाकरात, आगे का रास्ता निकाला जाए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक इतना बड़ा माइलस्टोन, कितनी बड़ी अमेंडमेंट की जा रही है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हमने देखा हुआ है कि 18वीं आईनी तरमीम जब आ रही थी तो सबको ऑन बोर्ड लेने के लिए कई महीने बहस की गई थी। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? क्या पीपल्स पार्टी जो आज बहुत सारी बुनियादी शिकों के ऊपर एतराज़ लगा के बैठी है और कहती है कि जनाब 243 को साइड पर रख दीजिए, उसके ऊपर हम मुत्तफिक हैं,
باقی معاملات کے اوپر ہمیں دوبارہ سے بات کرنی پڑے گی, ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ, بات کرتے ہیں. سینئر سیاستدان جناب محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اکثر آپ اور میں بات کرتے ہیں کہ سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا, وے آؤٹ نکالنا پڑے گا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ ایک سٹیپ ہوتا ہے پاکستان کی سیاست یا کسی بھی ملک کی سیاست کے اندر کہ جہاں ساری سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں, بات کرتی ہیں, وے آؤٹ نکالتی ہیں. لیکن سر امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے, نمبر بھی بظاہر نیشنل اسمبلی میں پورا ہے, سینٹ کا نمبر کچھ 2-3 کا فرق ہے, حکومت تو وہ بھی دعویٰ کرتی ہے ہمارے پاس پورا ہے. لیکن سر اپوزیشن اور حکومت کا گیپ تو یہاں پر بھی بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک گیپ کا تعلق ہے, اپوزیشن کا تعلق ہے, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان گیپ تو ہے نو ڈاؤٹ. لیکن اس وقت جو امینڈمنٹ ہے, امینڈمنٹ میں تو اپوزیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور امینڈمنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں تو کر لیں گے, ہو جائے. تو میرا اس کے بارے میں جناب یہ موقف ہے کہ اس وقت وہ ایشوز جو ہیں وہ ایشوز ہیں جس میں ان حکمرانوں کا اختیار اور ان حکمرانوں کا جو قبضہ ہے وہ کمزور. سر ابھی کل کی بات ہے, اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ ہم سے بھی 26ویں آئینی ترمیم ہم ہضم کر رہے ہیں اور 27ویں بھی آ گئی. سر یہ تو وہ ہے جو ان مروسی حکمرانوں کو خود ہضم کر جائے گی. اس ترمیم کے نتیجے میں ان کی مروسیت جو ہے اس کی گرفت پاکستان کے اوپر کم سے کم ہوتی جائے گی. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے لیے یہ ترمیم اچھی ہے جو میں ڈیکوڈ کر سکا؟ دیکھیں جمہوریت ہے کہاں. دیکھیں اس وقت جو آپ کی پارلیمنٹ ہے وہ جمہوری ہے, اس وقت آپ کی حکومت جو ہے وہ جمہوری ہے, اس وقت جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جمہوری ہیں. بھئی وہ تو مروسیت کی ماری ہوئی آسیب زدہ بدبودار قسم کی جمہوریتیں ہیں جو پارٹیوں نے اپنے اندر داخل کی, انہی کی حکمرانی ہے. مور اوور فارم 47 سے لٹکے ہوئے الٹے لٹکے ہوئے حکمران ہیں. تو یہ جو ہے یہ ان کا تو کوئی جمہوریت سے تعلق نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اختیار جتنا کم ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے عوام کا بھلا ہوگا. دیکھیں میں اب آپ کو NFC ایوارڈ کے بارے میں بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جی وہ کہ 18ویں ترمیم کو میں نے نہیں سپورٹ کیا ہوا جب میں پارلیمنٹ میں تھا. NFC ایوارڈ کا یہ کیفیت ہے کہ انہوں نے بے پناہ اس کے فنڈز میں اضافہ کیا حکمرانوں نے خود, اور اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ عوام تک نہیں جائے بلکہ مرکز سے ایک بوری میں بھر کے یہ تمام فنڈز جو ہیں یہ چلے جائیں گے چیف منسٹر کے پاس, اور چیف منسٹر ثواب دید ہوگی کہ وہ جس کو جتنا دینا چاہے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب سے اب اس کو 12-15 سال ہو گئے ہیں اس 18ویں ترمیم کی امینڈمنٹ کے بعد, کبھی بھی کسی ضلع کو یا کسی لوکل باڈی کے ادارے کو انہوں نے کوئی فنڈ دیا ہے یا کتنے امپاور ہی نہیں ہو سکے سر, لوکل باڈیز امپاور نہیں ہو سکے اس ملک میں بدقسمتی سے. امپاور کے علاوہ انہوں نے ڈسٹرکٹس کو بھی نہیں دیے. پورے کے پورے فنڈز جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہمیشہ چیف منسٹر کی ثوابدید پہ رہے ہیں, اور چیف منسٹرز نے اپنی مرضی سے انہیں خرچ کیا ہے, اور اپنی مرضی مطلب انہوں نے عوام کے وسائل کو اپنی پارٹی اور اپنی حکومت کے اختیار اور حکومت کے اقتدار اور حکومت کے چوری کے لیے جو ہے مختص کر دیے. اب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کچھ امبارگو لگے گا, اگر یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ PFC ایوارڈ بھی ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے ضلعوں تک اور تحصیلوں تک بھی جانا چاہیے, اگر لوکل باڈیز کی بھی کمپلشنز ان کے اوپر آئیں گی, اگر اس سارے پروسیس کے اندر کچھ چیکس اینڈ بیلنسز آئیں گے اس امینڈمنٹ کے ذریعے جس پہ یہ جتنا مرضی شور مچا لیں یہ اس پہ دستخط کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جمہوریت امپاور ہو یا نہ ہو, کیونکہ یہ پارلیمنٹ تو خود فیک ہے, تو اس فیک پارلیمنٹ کو یہ اختیار دے دو کہ وہ عوام کے وسائل تو چوری کر لے. درانی صاحب یہاں پر تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے, اگر آپ ہی کا آرگیومنٹ میں لے کے آگے چلوں, اگر آپ کہتے ہیں ایز یو سیڈ کہ پارلیمان اور یہ حکومت ہی فیک ہے, تو سر ان کے پاس پھر کسی بھی قسم کی ترمیم کا حق کیسے ہے؟ ان کے پاس تو 26ویں ترمیم کا حق بھی نہیں تھا, لیکن اب یہ ہے کہ یہ کر تو رہے ہیں نا,
पहले 26 तरमीम हुई तो इन्होंने समझा कि जी हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली कि हमने जो है वो अदालतों को बेबस कर दिया, हमने अवाम का ये हक उनसे छीन लिया कि वो अदालतों में से इंसाफ, हाँ इसमें ये काम कर रहे। अब दिन आ गया कि कभी वो हक छिन जाए कि ये जो चोरी चाहे कर लें। अब इनकी चोरी छिन का वक्त जब शुरू हो रहा है तो अब ये चीखे मार रहे हैं, फिर भी ये चीखें नहीं मार सकेंगे, ये दस्तखत करेंगे। वजह इसकी ये है कि ये खुद इतने कमजोर हैं, इतने वनरेबल हैं, इन्होंने इतनी चोरी की हुई है, ये इतने वीक हैं कि ये किसी की आगे आवाज नहीं उठा। सर ये फरमाइएगा 43 भी कि करें। नए सूबे भी बनते हुए कोई दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज 2-3 दिन से इस्लामाबाद में एक ये भी आवाज है कि जनाब 27वीं तो आई, इसके बाद 28वीं यानी तरमीम भी आ रही। देंगे 28वीं तरमीम में क्या होगा वो तो मैं अगले कुछ दिनों में आपको अर्ज करूंगा, अभी नहीं मैं कहना चाहता उस पर कोई बात। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो 27वीं तरमीम है इसके अंदर 2-3 चीजें होनी चाहिए। मुझे नहीं इल्म के हो सकेंगी या नहीं होंगी। एक तो इसमें बल्दियाती इदारों का मरकजी सतह के ऊपर एक ही निज़ाम के तहत बनने का एहतमाम ज़रूरी है। दूसरा इसका ये है कि इसके अंदर बल्दियाती इदारों की मुद्दत उतनी होनी चाहिए जितनी नेशनल और सूबाई असम्बली की हो, और हम ये भी चाहते हैं कि इस सारे प्रोसेस को मरकज़ की प्रोटेक्शन हो और ये जो है मरकज़ की सतह पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए बल्दियाती इदारों का और बनना यकीनी बनाया जाए। सर माय वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, तरमीम आइन में बेसिकली तो आइन आपके मेरे 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो भी कोई तरमीम होगी इसमें मेरी आपकी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की भी समहाउ राय शामिल होनी चाहिए। लेकिन सर ये कैसी तरमीम है? 26वीं यानी तरमीम भी आई तो एक रात पहले ड्राफ्ट पब्लिक हुआ, कुछ नहीं हुआ। 27वीं तरमीम भी आ गई, कुछ लोग कहते हैं हमने ड्राफ्ट देखा, पीपल्स पार्टी आज भी कहती है हमें ड्राफ्ट नहीं मिला, हमें वर्बली जो बताया गया हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सर ये दिस इज द राइट वे कि कोई भी अमेंडमेंट लाने का? असल में जनाब बात ये है कि वेरी फ्रेंकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 73 का आइन है जी, इस 73 के आइन को आज तक, ठीक है ना जी, इसमें जितनी अमेंडमेंट्स हैं, जिस दिन बना था उसी दिन इमरजेंसी लग गई थी और पिछले कितने साल हो गए, 50 साल से कभी भी 73 का आइन अवाम के हक में लागू नहीं हुआ। 73 का आइन जो है वो सिर्फ उसकी इतनी अफादियत थी कि इसके जरिए 2 खानदान जो थे वो बार बार हुक्मरानी और इक़्तिदार में आ जाते थे और उन्होंने अपनी मरूसियत कायम कर ली इस अरसे में। वरना जितनी भी आईनी दफात हैं जो कि अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, उन्हें कभी भी लेटर और स्पिरिट में इन हुक्मरानों ने लागू नहीं किया। और मैं ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आइन में तरमीम तो जिस दिन भुट्टो साहब ने इमरजेंसी लगाई थी उस दिन भी अवाम से नहीं पहुंचा था। पहली 7 जो अमेंडमेंट्स की गई थी उस जमाने में, जजिस की ट्रांसफर भी उस जमाने में इंट्रोड्यूस की गई थी, भुट्टो साहब की तरफ से की गई थी। तो असल में मसला ये है कि इनका बोझ उठाना अब इदारों के लिए भी मुश्किल हो गया है। अवाम को इन्होंने बीच में से बिल्कुल निकाल दिया, इसलिए अवाम इनके लिए कभी खड़े नहीं हो गया। सर ये फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब एक बार मफाहमत की बात करते हैं, हुकूमत से भी मिल रहे हैं, बाकी जमातों से भी मिल रहे हैं। सर कोई वहां से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपको? देखें जी, मिलना तो अच्छी बात है, मफाहमत की बात अच्छी करना अच्छी बात है, लेकिन हुक्मरानों जिनसे मिल रहे हैं वो तो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते। इसलिए मैं तो उन्हें साफ कहूंगा कि उनकी जो पार्टी उनकी है जिसको वो अपनी कहते हैं, उस पार्टी ने किसी को ये इस्तेकाक ही नहीं दिया हुआ कि इन हुक्मरानों से कोई डील करें, स्ट्राइक। ये हुक्मरान ना कुछ दे सकते हैं ना ले सकते हैं, बात जरूर इनसे करनी चाहिए। पहले अपनी पोजीशन तो वाजे करें ना, ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तो अपनी पोजीशन वाजे करें। इनकी हैसियत क्या है कि इनके साथ जाके बातचीत कीजिए। चले बातचीत फिर भी अच्छी बात है, मुझे कोई इतराज नहीं है अगर वो करें तो, लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके पास मैंडेट है कि ये इस मामले के अंदर कोई किरदार अदा। दुरानी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे बार बार वापस जाना पड़ेगा, जो माजी में पाकिस्तान के आइन में तरमीम हुई हैं वो किस तरह उनके ऊपर नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया गया, कैसे बैठ के बात की गई, वो तमाम तर मिसालें सामने रखी जानी चाहिए। ये वही सियासी जमातें जिन्होंने माजी में वो तरमीम की हुई हैं और 8-8, 9-9 महीने उन तरमीम के ऊपर बहस हुई थी इस मुल्क के अंदर। अब ऐसा क्या है कि एट वंस इनको इतनी जल्दी पड़ जाती है कि तरमीम आई और बस इसको पास करना है। आपके मेरे सामने कुछ नहीं आता, हमें नहीं बताया जाता व्हाट दे आर गोइंग टू डू। पीपल्स पार्टी अभी को आज के शो में आपने देखा
सेनेटर सरमद अली साहब वो फरमा के चले गए कि जनाब हमारे पास मुसवदा नहीं है, हमारे पास ड्राफ्ट मौजूद नहीं है। PMLN कहती दिखाई देती है कि हमने ड्राफ्ट शेयर कर दिया है। अब कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है मुझे नहीं पता उस चीज़ का, ये आप लोग खुद से डिसाइड कीजिएगा। बहरहाल आज के शो से जब तक हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे इसका देखने का कि मामलात हैं कहाँ पर पहुँचे हुए, तो बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और PMLN या हुकूमत का डेडलॉक नज़र आता है। लेकिन आप अगर वाइब की बात करें तो अब 26वीं आईनी तरमीम से लेकर आज तक इवेंचुअली कुछ ऊपर नीचे करके पीपल्स पार्टी भी एग्री कर जाएगी। बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछली आईनी तरमीम के अंदर सबसे की प्लेयर या सबसे जो अहम किरदार था उस तरमीम में वो जनाब फजलुर रहमान साहब का था, JUI का था। इस दफ़ा नंबर गेम बहुत मुख्तलिफ है, तो इस दफ़ा सबसे की प्लेयर जो है इस तरमीम के लिए वो पीपल्स पार्टी है। PMLN तो बिल्कुल मुत्तफिक हर चीज़ के ऊपर नज़र आती है, ऑब्वियसली हुकूमत है। दो के मेरे नज़दीक तो पीपल्स पार्टी भी हुकूमत है, लेकिन राइट नाउ पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशन या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 243 को निकाल कर बाकी तमाम शिकें पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी हैं। अब उनके शिकों के अंदर कोई अमेंडमेंट्स आएंगी, क्या गिव एंड टेक होगा, वो तो इन डेज़ टू कम सिचुएशन क्लियर होगी। आज के शो से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।